الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں تشریع احکام کے لیے، شریعت سازی کے لیے، احکام کو لینے کے لیے کتاب اور سنت کے بعد تیسرا ماخذ کیا ہے. تو ہم نبوی منہج کو ہی اپنے لیے نمونہ سمجھیں گے اور حدیث معاذ کو بے شک اپنے سامنے رکھیں گے. تو آپ نے کیا تصدیق، توثیق اور کس امر کی تقریر فرمائی، یہ دیکھیں. یہ تینوں چیزیں حجت ہیں. تقریر فرمائی کس چیز کی کہ جب معاذ سے پوچھا کیف تحکم، تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ کی کتاب سے لوں گا. تو آپ نے فرمایا اگر نہ ملے تو فرمایا اللہ کے رسول کی سنت سے لوں گا. پھر آپ نے سوال فرمایا کہ اگر نہ ملے تو فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں. تو یہ درجہ ہے تیسرا. تو میں نے جو آیت پڑھی ہے الیوم اکملت لکم، کہ آج کے دن دین مکمل ہے، اس لیے کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں اپنے اس قول سے کہ دین تو سینکڑوں سال پہلے مکمل ہو گیا تھا، تو مجتہدین یا اجتہاد تو بعد میں ہوا. ہرگز ایسی بات نہیں. دین کا کمال جب ہو گیا تو اس کے اندر ہی کتاب کی حجیت بھی تھی، سنت کی حجیت بھی تھی اور اجتہاد کی حجیت بھی تھی. یہ دھوکہ دینا انتہائی طور پہ خیانت ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور اسلامی شریعت کے ساتھ اور مسلمان امت کی عوام کے ساتھ. تو ہرگز وہ مولویت کے نام سے واز کرنے والے لوگ دھوکہ نہ دیں، بلکہ یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اپنی نفس پرستی کے لیے وہ لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں. اس لیے ہم نے اس آیت کو اختیار کیا کہ دین کامل ہی کامل ہے. دین کے مصادر روز اول سے ہی بیان ہیں، جناب رسول اللہ کے زمانے میں ہی بیان ہے. اور امت اب یہ ہے کہ اجتہاد کی اسے کب ضرورت پڑے گی، یہ اصل بات ہے. یا پڑے گی ہی نہیں. تو یاد رکھیں برادران اسلام، دین اسلام انسانی زندگی کے لیے ایک رہنمائی کا اصول ہے، دنیا و آخرت میں سعادت کا ذریعہ ہے. یہ دنیا کی پوری زندگی انفرادی، اجتماعی، افراد کی، قوموں کی، ان کی عبادات کی، معاملات کی، نظام سیاست کی، نظام حکومت کی، پوری زندگی اسلام اس کے لیے نظام ہے. اب آپ دیکھیں اسلام کیا ہے. اس کے احکام عقائد کے ہیں، اصول دین، اخلاق کے ہیں، اخلاقیات، عبادات کے ہیں، نماز روزہ کے مسائل اور دیگر عبادات، معاملات ہیں، کاروبار، بیچنا خریدنا. تو یہ سارے امور
اسلام کی شریعت کے مطابق ہوں گے تو ہم امت مسلمان اور اللہ ہم سے راضی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کا یہ مطلب ہے۔ اب الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ اس کو پڑھ کے رضیت لکم الاسلام دینہ کو چھوڑ دیں اور آپ اپنا پورا زور صرف نماز کے مسائل پہ رکھیں تو ظلم ہے۔ بھائی پوری زندگی کے مسائل کا نام اسلام ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، دین کامل ہے، اور دین کو ہر دور میں کیسے لینا ہے اب اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کریم یا سنت نبی کریم، یہ دونوں مصدر کسی باب میں محتمل نص بیان کرتے ہیں کہ ایک لفظ میں دو معنی ہے۔ اس کی مثال سادہ سی لوگ دیتے ہیں، قرآن حیض بھی اس کا معنی ہے، طہر بھی ہے۔ تو مسلمانوں کی ایک فقہا کی جماعت نے اس کا معنی طہر لیا اور وہ بھی لغت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، دوسری جماعت نے حیض لیا، یہ بھی لغت کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اب اگر اللہ چاہتے کہ ایک ہی خط پہ قیامت تک لوگ چلیں تو اللہ تعالیٰ طہر کا لفظ بول دیتے، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا۔ ثلاثت اطہار کہہ دیتے، تین طہر، یا ثلاث حیض، تین حیض نہیں کہا، تو حکمت ہے۔ یاد رکھیں کہ آراء کے اختلاف میں بھی اللہ کی حکمت پنہاں ہے۔ اس پہ موضوع پہ ہم کبھی پھر بات کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اجتہاد کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب نص شرعی قرآن ہو، سنت ہو، ایک سے زیادہ معنی کا احتمال رکھے، یا کوئی ایسا باب نص ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرہ ہمارے سامنے ہے، یہ کمپیوٹر ہے، اس طرف مائک ہے، اس طرف لاؤڈ سپیکر ہے، تو اس کے احکام قرآن اور سنت کی نصوص میں کہاں ہیں، یہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ تو بہت سے امور آج کے دور میں یہ تامینات اور انشورنس کی کئی شکلیں نکلی ہیں، تو اب کوئی مسئلہ امت کو ایسا درپیش ہو کہ اس کا ذکر نہ ہو۔ اب چھوٹا سا سوال میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں، اور ہر بندے کو کہ وہ اپنے آپ سے کرے، کیا قیامت تک کی ایجادات کا اللہ کو علم تھا یا نہیں؟ اب تمہارا بھی یہ الیوم اکملت لکم والی آیت کا امتحان ہونے لگا ہے، جو یہ پڑھ کے تم اجتہاد اور ائمہ اجتہاد پہ پھر زبانی لمبی کرتے ہو، یہ سمجھے ذرا۔ تو کیا اللہ کو علم نہیں تھا؟ جوال، موبائل، جہاز، ہوائی جہاز، بحری جہاز، اس کے بعد دیگر ایسے سفر کے ذرائع جو پانیوں کے اندر سے، نیچے سے، اوپر سے، آسمان اور زمین کے مابین، کیا اللہ کو علم نہیں تھا؟ کوئی نص وارد نہیں، نہ قرآن میں نہ سنت۔ یا اللہ کو علم تو تھا، اللہ بھول گیا؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، نہیں، ہرگز نہیں بولا۔ تو یہ ہے اللہ جو فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی امور میں سے کسی امر میں اختلاف کرتے ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو پھر اللہ اور رسول کی طرف سے لوٹاؤ۔ کیا مطلب؟ پوچھو کہ اللہ اور رسول نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ اب یہ کس سے پوچھو گے؟ ظالموں، جاہلوں سے تو نہیں پوچھو گے، یا آج کے ان علماء کرام سے جو اتنی لمبی زبانیں رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی خیال ہی نہیں آتا سلف صالحین کا کہ ان کی خدمات کیا ہے، یہ ان سے پوچھو گے؟ پوچھو اہل استنباط سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ، جو کتاب و سنت سے
استنباط کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ، ہر دور میں ایسے لوگ ہوں گے جو ان مسائل کو، جن کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں یا ایک سے زیادہ نصوص وارد ہیں، دو باتیں۔ تیسری بات، جن کے بارے میں ایک سے زیادہ احتمال رکھنے والی نصوص وارد ہیں۔ تو یہاں پہ نہ آپ کے سیاستدان کام آئیں گے، نہ آپ کے مالدار، نہ اغنیا، نہ اثریا، نہ فقراء، نہ مساکین، بلکہ اہل استنباط اور اہل اجتہاد۔ تو یہ ضرورت بھی اللہ نے کیوں پوری کر دی کہ قیامت تک کے لیے یہ دین کامل اور مکمل ہے۔ تو اجتہاد اور مجتہدین کا عمل شارع کی طرف سے مطلوب ہے، حکمت اللہ جانتا ہے، اب آپ تلاش کرتے ہیں۔ لہذا اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنی عقل کو استعمال میں لائیں کہ دین کا کمال اس میں ہے کہ ہمارے دین میں اجتہاد کی سعہ ہے، وسعت ہے۔ اور جن جن امور میں سلف صالحین کے اہل اجتہاد نے استنباط کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں اس میں مزید پنگا بازی کی، اور جو نئے مسائل آئیں وہ اہل علم کے سامنے رکھے جائیں۔ تو یہ ہے اجتہاد کا باب۔ اب اجتہاد کے اندر بھی وہ پہلی شروط موجود ہیں جو ہم نے کتاب اللہ سے لینے کے سلیقے میں ذکر کی، جو سنت رسول سے لینے کے سلیقے میں ذکر کی، مگر کچھ امور اور ہیں جو اس کے لیے مزید ہیں، جن کو ہم نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب مقالات مکیہ میں۔ تو اہل علم نے یہ 6 اصول یا شرائط یا سلیقہ جسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 کہ مجتہد عربی زبان کے جملہ اسالیب بیان سے واقف ہو۔ اب کیا مطلب اس کا؟ علم لغت، علم اعراب، الفاظ کے استعمال کے اسالیب، خاص، عام، حقیقت، مجاز، مطلق، مقید، صریح، کنایہ، ظاہر، خفی، محکم، متشابہ، مفسر، مجمل، امر، نہی، یعنی جس قدر، کیونکہ قرآن اور سنت عربی زبان میں ہے اور انہی سے استنباط بھی کرنا ہے اور انہی سے امثال اور نظائر بھی مجتہد نے تلاش کرنے ہیں۔ دوسری بات، کتاب اللہ کے متعلقہ احکام، عموم و خصوص، ظاہر و خفی، مفسر و مجمل، ناسخ و منسوخ، بخوبی ان پر مطلع ہو۔ یاد رکھیں آپ، جب ایک سے زیادہ نص آئے گی تو لازمی بات ہے اسے تقدیم و تاخیر کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی، اور جب ایک نص ایک سے زیادہ معنی پائے گی تو یہاں بھی انہیں لوگوں کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، کتاب اللہ کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی اس شخص کی پوری نظر ہو اور انہی احکام کے متعلق جو سنت کی روایات ہیں ان سے وہ واقف ہو۔ پھر سنت کے اندر تواتر کو سمجھتا ہو، طرق تواتر کو جانتا ہو، مشہور اور اس کے طریقے کو جانتا ہو، روات کے احوال اور احکام پر مطلع، اور ترجیح دینے کی وجوہ پر بھی مہارت رکھتا ہو۔ چوتھی بات، احکام سے متعلقہ، چونکہ ہم سے پہلے حضرات صحابہ رسول اللہ سے سب سے پہلے سیکھے تھے، تو سب سے پہلے وہ اقوال صحابہ، ان کے بارے میں پوری واقفیت رکھتا ہو، ان کے احوال جو ان کی زندگی میں پیش آئے، مختلف شعبوں میں، سیاست میں، اجتماعی معاشرت میں،
ان کی اجتماعی زندگی میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، تو صحابہ کرام کے اقوال کا بھی اسے علم ہو، پھر صحابہ کے بعد تابعین حضرات کے اقوال پر بھی مطلع ہو، کیونکہ بہت سی آیات و احادیث سے ان حضرات نے استنباط کیا اپنے زمانوں میں اپنی ضرورت کے مطابق۔ یہ ہے دین کا کمال کہ جس دور میں جس کو جو ضرورت پڑے گی شریعت کے اندر اس کا حل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قیامت تک امت کو صرف رفع یدین، آمین بالجار اور انہی 2-3 مسائل کی ضرورت ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت مسلمہ کو جو پوری دنیا کی سائنس اور قائد ہے الجھا کے رکھ دیا آپ نے، اور امت مسلمہ کے مسائل جو عبادات سے نکل کر سیاسیات، اجتماعیات، عمرانیات، ان سب امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمہاری کیا عقل کو ہوا ہے اے دانش مندو، سوچو۔ بہرحال یہ 4 باتیں ہم نے ذکر کی۔ 5ویں بات، جب امثال اور نظائر اس پہ اس کی نظر ہو تو قیاس کرنے پر بھی اس کو پورا عبور حاصل ہو، جن احکام میں تعلیل کا عمل درست ہے ان کا بھی علم ہو، اور جن میں تعلیل کی ضرورت نہیں اس سے بھی اس کی واقفیت ہو، ترجیح کے قواعد کو بھی وہ جانتا ہو، اور آخری بات یہ کہ خود اجتہاد کرنے والا ثقہ بھی ہو، راسخ فی العلم بھی ہو، اور متدین بھی ہو، یعنی دین پر کاربند ہو، احکام شریعت پر عمل میں وہ متساہل ہو۔ تو اب انشاءاللہ یہ ہم نے پہلی مجلس میں جن چیزوں کو ذکر کیا انہیں آپ حضرات بھی یاد رکھیں، اور جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں اس باب میں مجتہدین پہ یا ان مجتہدین کے متبعین اور مقلدین پر، ان کے لیے بھی اس میں کافی عبرت، کافی تأمل کی گنجائش ہے، اور راہ راست پہ آنے کے لیے ہماری طرف سے دعوت ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ آئندہ مجلس میں بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔